اتنا ٹائم سب لوگوں کا ضائع کر دیا اور اس میں کیا کیا کہ ایک چیز ثابت کر رہے ہیں بھائی. کیا چیز ثابت کر رہے ہیں؟ میں خود چاہتا تو اس کے اوپر پوری گفتگو کر سکتا تھا، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور یہ موضوع نہیں ہے بھائی. چونکہ آپ نے ایک بات کہی تھی تو میں نے اس کو سرسری طور پہ اس کا جواب دے دیا، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی ہے. آپ کبھی کسی کو پیش کریں اور جو چیز قرآن کی صراحت سے ثابت ہو، یہ نہیں پڑھا آپ نے، مجھے بتا رہے حسر ہے، یہ ہے وہ ہے، جو قرآن کی صراحت سے ثابت ہو، آیت قرآن سے ثابت ہو، اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. یہ دیکھیں بھائی، یہ آیت جو ہے، آیت آپ سب کو سامنے میں پیش کرتا ہوں، اس کو سنیں. خالق و مالک کائنات سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، اب سن لیں یہ کہ اس میں ازواج شامل ہیں یا نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یہ کس کو کہا گیا ہے؟ ازواج کو. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگلی جاہلیت کی بے پردگی نہ کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ، جزی نیس اللہ چاہتا ہے. اور مجھے بتا دیں بھائی، اگر اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ نہیں ہے، انما کیوں آیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اب کہہ رہے ہیں اس میں حسر ہے بھائی. اچھا مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ بھی اہل بیت ہے، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آیت کے اندر اولاد کا ذکر نہیں ہے، اور وہ جو سچویشن ہے، صورتحال ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آیت کے اندر اولاد کا ذکر تھا، رسول خدا میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ان کو چادر کے اندر لیا، دوسروں کو کیوں نہیں لیا، یہ تو میں نے سوال ہی نہیں کیا. آپ تو ایک رٹے رٹائے جوابات لے کے آ گئے اور مجھے دے رہے، میرے سوال کو ایڈریس نہیں کیا. آپ سب کے سامنے میں نے ان کے سامنے کتنے سوالات رکھے، ایک صرف سوال کا جواب دیا وہ بھی غلط. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر آیت کے اندر ان کا ذکر موجود ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر کے نیچے کیوں لیا بھائی، اور ان کے لیے پھر دعا کیوں کی؟ جب آیت کے اندر اللہ نے کہہ دیا، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی جب اللہ نے فرما دیا کہ انما یرید اللہ، اس وقت وہ پاک نہیں ہوئے اور وہ معصوم ثابت نہیں ہوئے، اس لیے رسول خدا کو ضرورت پڑ گئی ان کو چادر کے نیچے بٹھانے کی. جب آیت کے اندر ان کا ذکر آ گیا، آیت سے جب وہ ثابت ہیں تو اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی؟ بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے، ہم اس کے اوپر وقت نہیں برباد کرنا چاہتے. آگے والے جو میں نے ان کے سوالات کیے تھے، انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، سب باتوں کو چھوڑ دیا، ایک کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے جو ان سے سوالات کیے تھے کہ بھائی بالفرض ہم مان لیں کہ اس سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، عصمت ثابت ہوتی ہے، تو کس کی عصمت ثابت ہوگی بھائی، وہ بتائیں نا. آگے والی اولاد کی طرح اس میں شامل ہے یا آپ کے کہنے سے اس میں شامل ہو جائے گی؟ نہ آیت کے اندر شامل، نہ حدیث کے اندر شامل. آیت میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. جس اولاد کو آپ سب کو کر رہے ہو، اور اگر کرنا ہے تو انصاف کرو. میں نے پوچھا تھا کہ بنو حسن کو آپ حاسد کیوں کہتے ہو؟ بنو حسن کو امام حسن کی اولاد کو آپ نے اپنی کتابوں میں دشمنان اہل بیت کیوں لکھا ہے؟ ان کو حاسدین کیوں کہا؟ اور جو حسد کرے، جو اہل بیت سے دشمنی کرے، وہ معصوم ہوتا ہے؟ تو امام حسن کی اولاد کو آپ نے کس کلیے کے تحت یہاں سے نکال دیا بھائی؟ جب امام حسین کے چادر کے نیچے آنے کی وجہ سے امام حسین کی اولاد اس میں شامل ہو رہی ہے، حسن بھی تو چادر کے نیچے ہے نا، ان کی اولاد کو کیوں نہیں شامل کرتے اس میں؟ پھر یہ ہے کہ صرف 12 کو کیوں معصوم کہتے ہیں؟ امام حسین کی دوسری اولاد کدھر ہے؟ اگر چادر میں آنے کی وجہ سے سب کے لیے عصمت ثابت ہو رہی ہے تو سب امام حسین کی اولاد کو آپ کہو، اس میں آپ صرف چند لوگوں کو مانتے ہو، تو باقی کے لیے عصمت کدھر گئی بھائی؟ سب کو دو نا، یا تو کہہ دو سارے اہل بیت معصوم ہیں. اس پہ غور کریں عزیز دوستو. اگر یہ کہیں کہ سارے اہل بیت معصوم ہیں تو پھر تو بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر، لیکن چند ایک عدد نکال کے ان کو معصوم قرار دینا، اور وہ بھی اسی آیت کے تحت. اور اس میں حسر ہے کہ یہ آگے جو چند عدد بیان ہو رہے ہیں کہ یہ اس میں شامل ہے، صرف حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، کدھر ہے؟
امام حسن کی اولاد کو کیوں ظالم کہتے ہو بھائی بتا دو لوگوں کو. آپ نے ظالم بھی کہا ہوا اپنی کتابوں میں. عزیز دوستو اتنی بات نہیں ہے صرف کہ یہ ان کو حاسد کہتے ہیں، حاسد کے ساتھ ساتھ امام حسن کی اولاد کو ظالم بھی کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بھائی. کتاب ہے بحار الانوار اور ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 215 ہے بھائی. اس کے اندر کیا ہے سماعت فرمائے، میں آپ کے سامنے پوری روایت پڑھتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ یعقوب ابن یحییٰ عن ابی حفص عن الطمالی قال كنت جالسا في المسجد الحرام مع ابي جعفر عليه السلام اذا اتاه رجلان من اهل البصره فقال له يا ابن رسول الله انا نريد ان نسالك عن مساله. کہتے ہیں کہ یعقوب بن یحییٰ سے روایت ہے اور وہ روایت کرتے ہیں ابو حفص سے اور وہ تمالی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد حرام میں ابو جعفر کے پاس، یعنی امام جعفر صادق کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جب آپ کے پاس دو بندے آئے اہل بصرہ میں سے، ان دونوں نے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. فقال لہما، تو آپ نے ان دونوں کو کہا کہ پوچھیں جو کچھ پوچھنا ہے. قال، انہوں نے کہا اخبرنا عن قول اللہ عز وجل، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں خبر دیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اچھا کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں خبر دیں، کیا پوچھنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نزلت فینا، یہ ہمارے بارے میں یعنی اہل بیت کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا جی، کہتے ہیں کہ ابو حمزہ نے کہا فقلت بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّكَ، کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، کہ یہ فَمَنِ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ مِنْكُمْ، آپ میں سے اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس میں یہ ہے کہ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ، کہ ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے لوگ جو اس میں مراد ہیں آیت کے اندر، ٹھیک ہے، پہلے پوچھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے کہا یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی. کہتے ہیں کہ آگے والا سوال ان سے یہ ہوا کہ اس میں تو جان کے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں کی بھی بات ہے، تو وہ کون ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے؟ اچھا، اہل بیت میں سے. آپ نے فرمایا مَنِ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جس بندے کی برائیاں اور جس بندے کی نیکیاں برابر ہو جائے وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے. دیکھ لیں بھائی، اور عصمت ثابت کرنے کے لیے آئے تھے اہل بیت کو. کیا ثابت کروا دیا بھائی اللہ یاری صاحب، کیا ثابت کروا دیا کہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے. کیا ثابت کروا دیا بھائی کہ وہ اہل بیت کیا ہیں، وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے. کیا ثابت کروا دیا بھائی کہ اہل بیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ ان کا جواب آپ کے ذمہ ہے، چونکہ آپ عصمت ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کہتے میں دوں گا، کیوں نہیں دیا بھائی؟ اپنی باری میں جواب دینا تھا. لا یعنی باتوں کے اندر آپ الجھے رہے ہو. تو یہ ہے، میں نے پہلے بات کہی تھی کہ یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن کا سیاق و سباق بتا رہا ہے. قرآن کا سیاق و سباق یہ بات بتا رہا ہے کہ ازواج اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی، سیدھا چلے گا بھی فلاں کہتا ہے فلاں کہتا ہے فلاں کہتا ہے، اور ان کی باتیں آپ کے لیے حجت ہیں، آپ نے ان کو دیکھ کے یہ سب کچھ کیا ہے. قرآن کے اندر کیا بیان ہے اس کے اوپر بات کریں اور میری ان باتوں کا جواب دے. اپنی جان پہ ظلم کرنے والا جب اہل بیت ہے تو کیا وہ معصوم ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ہم نے ان کو دکھا دیا کہ ان کی کتابوں میں بڑی پڑھی ہیں کہ قرآن ناقص ہے. اس نے اس کا جواب دیا تم اگر کہتے ہو کسی مطلب کو قرآن سے ثابت کرو تو پہلے تو اپنے مذہب میں یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں قرآن کامل ہے.
جب تمہارے ائمہ سب کہتے ہیں کہ تمہارے صحابہ سب کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، اور تو اپنے صحابہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر صحابہ کافر ہے تو تم کیسے مسلمان بنے؟ ٹھیک ہے، پھر میرے محترم ناظرین، ہم نے اپنی کتابوں سے دکھا دیا بھائی، عائشہ، حفصہ، زید ابن ارقم، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ ابو سعید خدری، کتنے صحابہ، کتنے کہ میں نے دکھا دیا کہ سب کہتے ہیں یہ آیہ تطہیر صرف پنجتن پاک کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ پھر بھی لگا ہوا ہے کہ وہ کیا جاہل تھے؟ آپ عائشہ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں کہ یہ ازواج کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر میں نے دکھا دیا زید ابن ارقم قسم کا کہ کہتا ہے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ صحیح مسلم کے، تم نے اس کا کیوں جواب نہیں دیا مولوی؟ زید ابن ارقم جاہل ہے، کافر ہے، کیا چیز ہے جب وہ قسم کا کہہ رہا تھا کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ اچھا، اس کو آداب کا پابند کریں۔ میں پھر ٹائمر شروع سے لگا دیتے ہیں، بیچ میں کیوں بولا ہے بھائی؟ اب بیچ میں بولے گا، دیکھیں ابھی میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے میری بیچ میں گفتگو کی۔ آپ سے درخواست کی تھی، آپ میں نے سے کیا بے ادبی کہتا ادب کا پابند رہو۔ میں نے کیا زید ابن ارقم کو پتہ نہیں، قرآن کا منکر ہے وہ، کہ کہتا ہے قسم کا کہ کہتا ہے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا تھا؟ ایک منٹ زیادہ دینا مجھے بھائی، مجھے ایک منٹ زیادہ دے دینا۔ اور نہیں بھائی طارق صاحب، اس کو کہ پابند کرے، اس کو آداب کا، ایک بدتمیزی کرتا ہے، پھر شروع ہو گیا بھائی، کیا بدتمیزی کیا میں نے؟ یہ جب بھی بیچ میں پڑتا ہے کہ بدتمیزی ہو گئی، کیا بدتمیزی ہو گئی ہے بھائی؟ ادب سے مخاطب کرو بھائی، تم بے ادب ہو کہ بیچ میں بولتے ہو۔ جاری رکھیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا کہ جب مرضی، اس کو میوٹ کرو بھائی، اس کو ایڈمن سے ہٹا دیں اور اس کو میوٹ کریں، جب میری باری ہو یہ میوٹ ہو جائے، بس بالکل میوٹ ہو جائے، یہ میری بیچ میں نہ بولے، یہ بدتمیز آدمی۔ اس کے پاس جو کام کرتے ہو بھائی، آج نہیں یہ کام کرنا، اس کو ادھر سے ہٹا دو، اس کو ادھر سے ہٹا دو، یہ بھائی صاحب پھر میری بیچ میں نہ بولے نا، اس طرح نہیں ہوتا گفتگو، میرے بیچ میں نہ بولنا پلیز۔ طارق بھائی میں کب شروع کروں بتائیں؟ ان کو میوٹ نہ کریں، کھول دیں آپ ذرا، پھر بولے گا نا، پھر بولے گا بھائی، وہ پھر بیچ میں بولے گا۔ نہیں وہ پہلے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ آدمی نہیں کریں گے نا، وہ اس طرح پھر لوگ باتیں کریں گے جی میوٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان کو نا ایک کوئی القاب ایسا دے دیں کہ اگر آپ، میں نے ان کا نام ہی نہیں لیا بھائی، میں نے کہا کہ زید ابن ارقم کیا وہ کافر تھے کہ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ جب آپ ان کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ، میں نے کہا جیسے آپ کو ہم کہتے ہیں، کیا کہوں ان کو، میں بھول جاتا ہوں نا مولوی، مجھے تو عادت ہے ان کو، مولوی ہے نا، مولوی ہے، یہ مولوی بری لفظ نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہا کہ مولوی گالی ہے، مولوی گالی نہیں ہے بھائی، نہیں گالی تو نہیں ہے، یہ گالی بن چکا ہے شاید ان کے، ہم مولوی گالی بن چکا ہے نا، اس کو خود برا لگتا ہے، وہ لفظ گالی نہیں ہے، بہترامی نہیں ہے، مولوی کوئی گالی نہیں ہے۔ آدمی اگر کہتا وہ مولوی سے اوپر ہے نا درجہ، ان کے پاس مفتی کا درجہ ہے نا، نہیں ہمارے نزدیک تو یہ کچھ بھی، یہ تو زیرو ہے میرے نزدیک، یہ تو کچھ نہ درجہ، اس کا کچھ یہ بالکل کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ نہیں آتا اس کو۔ چلے دوبارہ چلے بھائی شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح ہر دفعہ نہیں ہوتا، یہ ہر دفعہ میرے باری میں اس طرح 4-5 منٹ ضائع کر لیتا ہے۔ نہیں بولیں گے نا، نہیں آپ سے بھی درخواست، پلیز نہ بولیں آپ کو، مولوی صاحب، مفتی صاحب، آپ کچھ تحمل کریں، میرے جملوں پہ تحمل کریں پلیز، بیچ میں نہ بولیں، ٹائم ضائع ہو جاتا ہے نا، استدلال نہیں ہوتا۔ بسم اللہ۔ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا، انہوں نے پھر سوال اپنا دہرایا، سوال اچھی طرح سے سن لیں۔ آپ نے جو کہا ہے کہ دیکھیں، میں 3 منٹ میرے ضائع ہو گئے، 1 منٹ سے حساب کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں، تھینک یو سر، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کملی کے نیچے داخل کیا، اگر وہ آیہ میں شامل ہیں، دیکھیں آیہ یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل البیت میں کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، لوگ ادعا کر سکتے ہیں کہ ازواج اس میں شامل ہے، رشتہ دار شامل ہے، بنی عباس شامل ہے، لوگ بہت کچھ ادعا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے قرآن نے بولا نماز پڑھو، قرآن نے نہیں بولا کہ کتنی رکعت نماز پڑھو، قرآن نے نہیں بتایا کہ کتنی رکعت، قرآن نے بولا کہ زکوٰۃ دے دو، قرآن نے نہیں بتایا کہ 40 میں سے 1 دینا، 50 70 اونٹوں میں سے کتنے اونٹ دینا ہے تم نے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، قرآن نے بتایا اہل البیت۔ تو یہ اس میں ابہام ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں اہل بیت کون ہے، اس میں بنی عباس بھی آ جاتے ہیں، چچا بھی آ جاتے ہیں، سب رشتہ دار آ جاتے ہیں، ازواج آپ کی طرح کہتے ہیں ازواج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی کے نیچے داخل کیا اور فرمایا کہ یہ ہیں اور نہیں ہیں۔
اور یہ اسی بات پہ اعتراف کرتے ہوئے آپ کے اعلام نے کہا کہ کملی کے نیچے داخل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے داخل کیا تھا کہ ازواج کو وہاں سے نکال دے دوسروں کو نکالنے کے لیے، کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ ازواج بھی اس میں شامل ہوں۔ یہ المنہل العذب المورود فی شرح سنن ابن داؤد جزء 6 یہاں پہ ملاحظہ کرے صفحہ 92 میں کیا فرماتے ہیں؟ یرد جعل الازواج من الآل امتناعه صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من ادخال ام سلمہ تحت کساء بعد سؤالها، کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ام سلمہ کو کساء کے نیچے داخل نہیں فرمایا۔ ام سلمہ آئی اپنا سر داخل کرنے کی بھی کوشش کی، داخل نہیں فرمایا۔ انہوں نے جب ابن امتناع فرمایا کہ ازواج کساء کے نیچے داخل ہوں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج آل میں سے نہیں ہیں۔ عند نزول هذه الآية مشيرا إلى علي وفاطمة وحسن والحسين اللهم إن هؤلاء أهل بيتي بعد أن نجللهم بالكساء، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجتن پاک کو کساء کے نیچے شامل کیا ہے اور فرمایا کہ میرے اہل بیت ہیں۔ وعلى هذا فيكون ذكر الأزواج في الحديث لتعظيم شأنهن لا لأنهن من آل البيت، اگر احادیث کساء میں احادیث آیت تطہیر میں ازواج کا ذکر ہے ان کی تعظیم کے لیے، نہ اس لیے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ واضح طور پہ فرمایا کہ کساء کے نیچے داخل نہ کرنے، کملی کے نیچے داخل نہ کرنے، کس لیے داخل نہیں فرمایا؟ اسی لیے کہ بتا دے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ یہ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، تفصیل آلوسی بغدادی الثانی والعشرون، صفحہ نمبر 14 میں اچھی طرح سے دیکھ، اس میں میرا بڑا ٹائم لگتا ہے، میں یہ عبارات پڑھتا ہوں، یہ عبارت تو کچھ نہیں پڑھتا نا، کیونکہ میں ہر سوال کے جواب عبارت سے دیتا ہوں، اگر کوئی سوال رہ جاتا ہے تو میں نیکسٹ میں جواب دے دوں گا۔ اخرج الترمذی والحاکم والصحاح وابن جریر وابن المنذر وابن مردوی وفلان وفلان، ام سلمہ سے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو انہوں نے فاطمہ، علی، حسن، حسین علیہ السلام کو بلایا ہے، کساء کے نیچے داخل کیا ہے، فرمایا اہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ام سلمہ نے کہا کہ میں نے فرفعت الکساء، میں نے کساء کو اوپر، کملی کو میں نے اوپر اٹھایا، لأدخل معهم، تاکہ میں کساء کے نیچے داخل ہو جاؤں، فجذبه من یدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کساء کو، کملی کو کھینچایا اور فرمایا انکی الی خیر، فرمایا کہ آپ اچھی عورت ہیں۔ میں نے کہا الست من اہل البیت، میں نے پوچھا کیا میں اہل بیت میں سے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکی الی خیر انک من ازواج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اچھی عورت ہیں، آپ ازواج میں سے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ساری احادیث میں آیا کہ بعض میں یہ ہے کہ انتی علی مکانکی و انکی علی خیر، آپ اپنی جگہ پر ہیں، آپ خیر پہ ہیں۔ واخبار ادخالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیا وفاطمہ وابنیہما تحت الکساء، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل فرمایا پنجتن پاک کو کساء کے نیچے، امام علی علیہ السلام، حسن، حسین، فاطمہ علیہ السلام کو داخل کیا اور فرمایا، اور یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور پھر ان کے لیے دعا کی وعدم ادخالی ام سلمہ، اور ام سلمہ کو داخل نہیں کیا، اکثر من ان تحصى، یہ حد شمار سے باہر ہے، حد حساب سے باہر ہے، وہی مخصصۃ لعموم اہل البیت بأي معنى کان، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت پنجتن پاک کو کساء کے نیچے داخل کیا ہے، ام سلمہ کو داخل نہیں فرمایا اور منع کیا ہے، یہ اہل بیت کے معنی کو خاص بنا لیتا ہے۔ اہل بیت کو کسی بھی معنوں میں لے لیں، اہل بیت اپنے عام معنوں سے نکل جاتا ہے، اس کا خاص معنی بن جاتا ہے کہ صرف پنجتن پاک مراد ہے۔ فالمراد بهم من شملهم الکساء ولا يدخل فيهم الازواج، بس اہل بیت سے مراد وہی ہے جو کملی کے نیچے تھے اور وہ نہیں ہے جو ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہت واضح ہے، یہ میں، اور اس نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا کہ اگر ازواج اہل بیت میں سے تو ان پہ صدقہ کیوں جائز ہے، بالاجماع صدقہ کیوں جائز ہے، اس نے اس کا بھی جواب۔ اب میں نے مزید ثابت کیا کہ آیت تطہیر میں اہل البیت سے مراد کون ہے؟ مراد، اب ان کا سوال یہ، مراد ازواج نہیں ہے، امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ بقیہ 9 امام کیسے ثابت ہوتے ہیں وہ میرے ذمہ ہے، وہ میں اپنی اگلی ٹرموں میں بتا دوں گا۔ اولاد امام حسن کیوں خارج ہے وہ میں بھی بتا دوں گا، وہ سب میرے ذمہ، میں بولا نہیں ہوں ان سب کا، کیونکہ ہر ایک کے لیے مجھے نص پڑھنا پڑتا ہے تو اس لیے ٹائم لگتا ہے۔ اب میں ان کا ایک سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں محترم ناظرین، کہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے ان کی جہالت، ان علماء کی نادانی پہ بہت تعجب ہے کہ پچھلے تو ازواج کا ذکر ہے
اور بعد میں ازواج کا ذکر ہے. تو آپ ازواج کو اس آیت سے کیوں نکال لیتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خارج کیا ہے؟ اور بھائی میں نے آپ سے کیا کہا مولوی صاحب، آپ ایک صحابی کا قول دکھائیں نا کہ ازواج، یہ آیت میں ازواج شامل ہے. ایک صحابی کا ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھائیں. کیوں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، قرآن مجید کے اسالیب خطاب میں سے ایک اسلوب ہے الجملۃ بلکہ ایک اور میں بتا دیتا ہوں، ملاحظہ کریں. یہ کتاب الاتقان ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو بھائی، قرآن سیکھ لو. مولوی صاحب نام اپنا مفتی رکھا ہے، درجہ ان کا مولوی سے باہر ہے، علم کچھ بھی نہیں ہے. ملاحظہ کریں، یہ الاتقان فی علوم القرآن ہے. یہاں پر فی وجوہ خطابات القرآن، قرآن مجید کے خطابات میں کیسے ہیں؟ السادس والعشرون، 26واں وجہ خطاب، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خطاب کرتا ہے. خطاب الشخص ثم العدول الی غیرہ، ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے ایک ہی آیت میں، پھر عدول ہوتا ہے، دوسرے شخص سے خطاب ہوتا ہے. صدر آیا، یہ قرآن جو جمع ہوئی ہے نا، یہ ترتیب آیت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہے نہیں، یہ تو صحابہ نے جمع کیا. اہل بیت کے آیے کو ازواج کے بیچ میں داخل کیا، جن لوگوں نے خلافت غصب کیا انہوں نے یہ ترتیب بنایا نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھاؤ کہ انہوں نے یہ آیا کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا، وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں. یہ میرے خیال میں یہ فریز ہو گیا. لیکن یہ مان بھی لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. یہ تو تم خود کہتے ہو خطاب الشخص ثم العدول الی غیرہ، کہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر دوسرے سے عدول ہوتا ہے. اور اس کے مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں. اور یہ صرف سیوطی کا قول نہیں ہے، سب عالم کا قول ہے. البرہان فی علوم القرآن، ملاحظہ کریں یہاں پر. التاسع خطاب الاعتبار، فرمایا کہ یہاں پر ملاحظہ کریں، یہاں پر العشرون خطاب الشخص ثم العدول الی غیرہ، ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر دوسرے کی طرف عدول ہوتا ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہ قرآن مجید میں اس طرح بہت ہے کہ ایک ہی آیت میں یا صدر نبی سے خطاب ہے، ذیل مسلمین سے خطاب ہے، صدر مسلمین سے خطاب ہے، ذیل کفار سے خطاب ہے. اس کے مثالیں بہت ہیں، اگر میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا تو میں آپ کو مثالیں بھی دکھا دیتا. اس کے علاوہ قرآن مجید میں اچھی طرح سے دیکھ لو، یہ مولوی صاحب کے سطح سے بہت اوپر باتیں ہیں، اس کو سمجھ نہیں آئیں گی. ملاحظہ کریں، الاعتراض فی القرآن، اعتراض فی القرآن، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اعتراض کس کو بولتے ہیں. اردو میں کہتا ہے جملہ معترضہ. ملاحظہ کریں، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها. یہ بیچ میں لا تكلف نفس الا وسعها، یہ جملہ معترضہ ہے. صدر سے ما قبل ما بعد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ما قبل ما بعد مسلسل کلام ہے. البرہان فی علوم القرآن، یہاں پہ ملاحظہ کریں، فی اسالیب القرآن، یہاں پر ملاحظہ کریں، یہاں پر الاعتراض وهو ان يؤتى في اثناء كلام او كلامين متصلين بشيء فيكون فاصلا بين الكلامين، کہ ایک جملہ معترضہ دو کلاموں کے درمیان لایا جاتا ہے کہ یہ بالکل ما قبل اور ما بعد سے اجنبی ہوتا ہے. آیہ تطہیر ما قبل اس کا ازواج سے خطاب، ما بعد ازواج سے خطاب، بیچ میں اہل بیت سے خطاب ہے. یہ جملہ معترضہ ہے. ایک صاحب وقت ختم ہو گیا آپ کا. جی سر، جی 3 منٹ آپ کو 26 سیکنڈ اوپر دیے آپ. جی 26 سیکنڈ آپ مجھے دے دیں بھائی اوپر، ٹھیک ہے. 26 سیکنڈ. عزیز دوستو، گزارش ہے بھائی آپ کی خدمت میں، اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ بات کرتے ہمارے عین مذاق کے اوپر آ گئے. ان کو پتہ نہیں چلا کہ اپنی باتوں میں کیا کہہ گئے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ آیت کے سیاق و سباق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کے اندر ازواج شامل ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو آیت، یہ انما یرید اللہ جو ہے نا، یہ صحابہ نے یہاں پہ آ کے رکھ دی ہے. ہاں جی، یعنی عزیز دوستو، اب یہ اس کو جملہ معترضہ کہہ کے جو مرضی اس کے ساتھ کرتے رہے، لیکن اپنی باتوں میں یہ تسلیم کر گئے کہ اگر ترتیب اسی طرح سے ہو تو ازواج اس کے اندر شامل ہے. ازواج اس کے اندر شامل ہے بھائی، یہ تسلیم کر چکے ہیں. نہیں کر چکے بھائی، کیونکہ انہوں نے آیت کی ترتیب کے اوپر اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت کی ترتیب اس طرح سے نہیں ہے. صحابہ نے انما یرید اللہ کو اٹھایا اور یہاں پہ رکھ دیا. ہاں جی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر یہ انما یرید اللہ یہیں پہ رہے
تو ازواج اس میں شامل ہیں۔ لو جی، وہ آپ کے سارے حوالے جو ہے وہ اسی کے اندر رفع ہو گئے۔ آپ نے جو جتنے بھی حوالے دیے، جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آیت کی یہ ترتیب اگر سامنے رکھیں تو پھر اس سے ثابت ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو جواب بھی دے دیا۔ تو عزیز دوستو، طارق صاحب میری آپ سے بھی گزارش ہے بھائی، یہ اس کے اوپر یہ نہیں ثابت کر سکے، کیونکہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ آیت کی اب یہ ہے کہ یہ صحابہ نے رکھا ہے ادھر، یا یہ کہیں پہ اور تھا۔ یہ جب ہم تحریف قرآن کے موضوع کے اوپر بات کریں گے تو ہم اس کو اس میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ لیکن جو اس وقت جو یہ پڑھتے، اور بھائی آپ بتاؤ آپ کہاں پڑھتے ہو؟ انما یرید اللہ کو یہیں پہ پڑھتے ہو نا جہاں پہ ہے، یا کسی اور سپارے میں کسی اور آیت میں جا کے کسی اور صورت میں پڑھ لیتے ہو؟ یہیں پہ پڑھتے ہو۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ آج کا مناظرہ آپ کے اس قرآن سے متعلق ہے جو آپ کی لائبریری میں پڑھا ہے، اور اس کے اندر جو ترتیب ہے آپ یہ مان چکے ہو کہ اس ترتیب کے مطابق ازواج اس میں شامل ہیں۔ لیکن طارق صاحب میری آپ سے ایک انتہائی گزارش ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے، میں اگر چاہتا تو اس کے اوپر ایک بات بھی نہ کرتا، لیکن یہ انہوں نے بہانہ بنا لینا تھا کہ یہ اس موضوع سے بھاگ رہے ہیں، یہ اسی لیے ہم نے ان کے سامنے چند گزارشات پیش کی اور ثابت کیا اللہ کے فضل سے، خود جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر گئے کہ اہل بیت اس کے اندر شامل ہیں، اگر آیت کی یہ ترتیب سامنے رکھے ازواج اس میں شامل ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ اپنی ٹرم کے اندر جو بات بتائیں گے وہ یہ ہے، یہ موضوع نہیں ہے کہ ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں، اگرچہ یہ تسلیم کر چکے، اس میں ان کی شکست ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے خود تسلیم کیا۔ اب اپنی ٹرم میں یہ بات بتائیں گے کہ اہل بیت کو ظالم کیوں کہا گیا، اور بالفرض اگر ہم مان لیں کہ اس سے عصمت ثابت ہوتی ہے تو جن کو ظالم کہا گیا ہے کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ اور پھر جب آپ امام حسن کو چادر کے نیچے مان رہے ہو تو کیا ان کی اولاد جو ہے وہ معصوم نہیں ہے؟ اگر ان کی اولاد معصوم نہیں ہے تو وہ کس قاعدے کے تحت آپ ان کو کہا رہے ہو؟ آپ نے امام حسین کی اولاد کو صرف چادر کے نیچے ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو آپ نے اہل بیت میں شامل کیا، ٹھیک ہے، اور وہی امام حسن بھی ہیں، حسن کی اولاد کو کیوں نہیں کہتے؟ ان کو ظالم کیوں کہا ہے؟ آپ نے اپنی کتب میں ان کو ظالم کیوں کہا ہے؟ ان کو حاسد کیوں کہا ہے؟ ان کو اہل بیت کا دشمن کیوں کہا ہے؟ اس بات کا آپ نے اب جواب دینا، موضوع کو ادھر ادھر نہیں لے کے جانا۔ پہلے آپ نے لوگوں کا بہت ٹائم برباد کر دیا ہے کہ ایسے موضوع کے اوپر جو ہمارا موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ موضوع کی طرف آئیں، دیکھیں آپ سے گزارش ہے، ادب سے احترام سے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا وقت برباد نہ کریں، موضوع کی طرف آ جائیں۔ موضوع کیا ہے جی؟ اچھا اس میں چلیں، عصمت کی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ بھی موضوع کا حصہ ہے، لیکن کون اہل بیت میں شامل ہے کون نہیں ہے یہ موضوع نہیں ہے۔ عصمت اگرچہ موضوع کا حصہ ہے، تو ہم نے عصمت سے متعلق آپ سے چند سوالات کیے ہیں، آپ نے ان کا جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنی کتب کے اندر ان کو ظالم اور یہ اس طرح کے القابات کیوں دیے، اگر یہ معصوم ہے تو کیوں دیے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں 12 کا عدد کہاں ہے؟ آپ کی امام حسین کی اولاد میں سے جو آپ مخصوص لوگوں کو معصوم مانتے اس کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کو کلیئر کریں، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب جو آپ کی باری آئے گی تو اس میں آپ نے ان سوالات کا جوابات دینے ہیں تاکہ عصمت کی شرط سے ہم آگے گزر کے اس کے بعد ہم امامت کے اوپر بات کر لیں گے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ نے اپنے دعوے کے اوپر ایک دلیل بھی پیش نہیں کی، تو موضوع مناظرہ ہے وہ شروع ہی نہیں ہوا، موضوع مناظرہ نہیں شروع ہوا، منصوص من اللہ کا آپ تو ایک شرط کو لے کے بیٹھے ہو بھی، اور اس کے اوپر آپ دلال پیش کرنے میں اور اس کو ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے۔ جب شرط نہیں ہے تو مشروط کدھر ہے؟ عزیز دوستو یہ بھی بات ہے کہ اگر یہ عصمت ثابت کرنے میں، ان 12 عدد کی عصمت ثابت کرنے میں صراحت کے ساتھ، دلائل قطعیہ کے ساتھ اگر یہ ان کی عصمت ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ مناظرہ ہار چکے ہیں، کیونکہ جب شرط کی نفی ہوگی تو مشروط بھی نہیں ہے بھائی، اور آئمہ کے لیے عصمت شرط ہے بھائی، جب آپ ان کی عصمت ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے تو آپ مناظرہ ہار چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے ایک تو میرے ان سوالات کا جوابات دینے ہیں، ہم عصمت کو ساتھ دے کے چلیں گے چونکہ یہ شرط ہے، تو جب آپ جوابات دیں گے میرے اس کے اوپر اگر کوئی اشکالات ہوں گے تو میں پیش کروں گا، تو ساتھ آپ اصل موضوع کو بھی شروع کریں گے، لوگوں کا وقت نہ برباد کریں۔
وہ کیا ہے کہ امامت. تو سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتا دیں، پھر جب خدا تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اسلام دین مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، تو کسی معصوم کی ضرورت کیوں ہے بھائی؟ خلیفے کی ضرورت تو ہے کہ جو نظام کائنات چلا، جو دنیا کا نظام چلا، لیکن معصوم کی ضرورت کیوں ہے؟ اب اس کے فرائض میں سے کیا ہے؟ عزیز دوستو، اس بات کو آپ نے گہرائی سے سوچنا کہ معصوم کے فرائض میں سے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر کوئی تیسری چیز ہوگی تو یہ بتا دیں گے، لیکن امکانی طور پہ اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ نیا حکم لے اللہ سے اور وہ ہم تک پہنچا دے، تو یہ مردود ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، ضروری چیزیں بیان ہو چکی ہیں، حرام حرام ہو چکا ہے، حلال حلال ہو چکا ہے. اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری سنت کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، میری سنت کے بعد کوئی سنت نہیں ہے. وہ 12 ائمہ ہو کوئی اور ہو، جب رسول خدا نے فرما دیا ہے کہ میری سنت کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، کسی کا عمل سنت نہیں بن سکتا، سنت بن کے حجت نہیں بن سکتا، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. جن چیزوں نے حرام ہونا تھا وہ حرام ہو چکی ہیں، جن چیزوں نے حلال ہونا تھا وہ حلال ہو چکی ہیں، ضروری چیزیں بیان ہو چکی ہیں، دین کامل ہو چکا ہے، نعمت تمام ہو چکی ہے. اللہ جو ہے اس نے ہمیں اسلام عطا فرما دیا ہے، تو بعد میں آنے والا بندہ کیا کرے گا بھی وہ بتا دے. معصوم 2 کام کر سکتا ہے امکانی طور پہ. ایک یہ ہے کہ وہ نیا حکم لے کے آئے اور ہمیں بتا دے، جس طرح یہ حجت مانتے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جیسے اللہ کے فرمان کو حجت مانتے ہیں، رسول کے فرمان کو حجت مانتے ہیں، اسی طرح آپ اس کو ثابت کریں گے کہ آپ کس آیت کے تحت یہ باتیں کرتے ہو؟ یہ ائمہ کا کہنا وہ نص من اللہ ہے، اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے. اچھا بھائی، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر نئی بات لے کے آئے گا تو مردود ہے بھائی، وہ قبول نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے. اور اگر وہ دین کی تشریح کر رہا ہے، امام آ کے دین کی تشریح کر رہا ہے، وہ احکام کی وضاحت کر رہا ہے، تو بھائی اگر احکام کی وضاحت اور تشریح اور تبلیغ کے لیے کسی کا معصوم ہونا ضروری ہے، تو اللہ یاری صاحب کیا آپ معصوم ہیں؟ اگر آپ معصوم نہیں ہیں، تمام ذاکر معصوم نہیں ہیں، تمام علماء معصوم نہیں ہیں، تو کیوں تبلیغ کر رہے ہو بھائی؟ اگر تبلیغ کے لیے عصمت شرط ہے تو پھر تبلیغ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو بند کر دیں، کیونکہ آپ غیر معصوم ہیں. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ امام جو آئے گا وہ کیا کام کرے گا، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے، الگ موضوع، وہ نئے احکام لے کے آئے گا یا پرانے والے احکام کی وضاحت موضوع سے باہر. آپ نے اپنی باری میں بتانا ہے. اور گزارش ہے آپ سے موضوع کی طرف آ جائیں، لا یعنی باتوں میں ٹائم نہ ضائع کرے ہمارا، موضوع کی طرف آئیں گے. یا میں نے آپ کو اتلے سیکنڈ آپ کو دے دیے، آپ کو بڑا شوق ہے زیادہ ٹائم لینے کا، یا آپ کو ہم نے دے دیے. چلیں جی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ہم نے آیہ کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کی دلالت پر واضح گفتگو کی کہ اس سے امامت کیسے ثابت ہوتا ہے. اس نے دلالت پہ ایک جملہ اعتراض نہیں کیا اس شخص نے. اس نے صرف اعتراض کیا کہ اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں. اس نے یہی اعتراض کیا نا کہ ان کی عصمت بھی ثابت ہوتی ہے. اس نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ آیہ عصمت پہ دلالت نہیں کرتی، اور اگر عصمت ثابت ہو جائے تو امامت بھی ثابت ہو جاتی ہے. اس نے اس پہ اعتراض تو نہیں کیا. اب کہتا ہے موضوع کی طرف آ جائیں. موضوع پہ تو آپ نے اعتراض ہی نہیں کیا نا کہ یہ آیہ ہمارے موضوع کو بالکل ثابت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پہ آیہ نازل ہوئی ہے، حسن حسین فاطمہ الزہرا امام علی علیہ السلام کو بلاؤ، سب کو کملی کے نیچے داخل فرمایا. ازواج کو کملی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے، اور ان کے متعلق آیہ یہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے کہ ہر پلیدی ان سے دور رکھے، ہر حرام، ہر مکروہ، ہر شے جو بری چیز ہے شریعت میں، عرف میں، خلقت میں، ان سے دور رکھے اور ان کو نہایت پاکیزہ بنا دے. یعنی ان کا ہر فعل صحیح، القول صحیح، ان کا ہر قیام، ہر قعود صحیح، ان کی ہر حرکت صحیح. امامت اسی کو کہتے ہیں. امامت تو میں نے ثابت کر دی، پہلی ٹرن میں ثابت کر دی ہے، اس میں تو آپ نے اعتراض ہی نہیں کیا. آپ نے صرف یہ کہا کہ اس میں ازواج بھی شامل ہیں. میں نے کئی دلائل دی کہ ازواج شامل نہیں ہیں. میں نے اقوال صحابہ و تابعین آپ کو دکھا دیا کہ اس آیہ میں ازواج شامل نہیں ہیں. آپ کے اپنے کتب سے شاید دکھا دیا، صحیح اسانید کے ساتھ دکھا دیا. آپ نے ایک کو رد نہیں کیا. میں نے زید بن ارقم کا مسلم سے قول دکھا دیا، قسم کا کہ کہا اس نے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے. آپ نے رد کیا، رد نہیں کیا. میں نے آپ کے علماء کا اجماع دکھا دیا. بھائی وہ کیا بنا، تجھے کیوں جواب نہیں دیا
کہ ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہے. اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے, ازواج کے لیے صدقہ کرنا جائز ہے, بخاری کی حدیث ہے. آپ نے رد کیا, رد نہیں کیا. ہم نے دکھا دیا کہ بھائی آپ کے, ابھی میں نے آپ کا کتنے علماء کے اقوال دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کو کملی کے نیچے داخل نہیں فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے. آپ نے رد کیا, رد نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. آپ نے ان موضوعات پہ کسی کو رد نہیں کیا, میرے کسی جملے کو رد نہیں کیا. آپ کا صرف اتنا اعتراض ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے اولاد کو کیوں نہیں مانتے, بقیہ اماموں کی امامت کہاں سے ثابت ہوگی ان کی عصمت کا. وہ میری ذمہ داری ہے, میں سب کا جواب دوں گا. اب ترتیب قرآن کی بات ہوتی ہے بھائی. ہم نے عرض کیا کہ ترتیب قرآن کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, یہ قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں. مولوی صاحب ادھر دیکھو اور سن لو, استفادہ کر لو, سیکھ لو. تمہارے اساتید نے تمہارے مدرسے میں جو کچھ بھی آپ کو سکھایا نا, یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں. ترتیب قرآن, یہ ایک دفعہ ڈر گیا کہ یہ چہرہ اس کا اڑ گیا کہ میرے اساتید کا یہ ذکر کر رہے ہیں. ہاں ہمیں پتہ ہے, ڈرے نہیں, وہ ہم ذکر نہیں کریں گے آپ کا اور آپ کے اساتید کا. اب ترتیب قرآن, قرآن کے متعلق سن لو. خاموش, آپ کے اساتید کا ذکر ہوا ہے نا, آپ ڈر گئے. مدرسے کا ذکر, ڈر گیا. اب بھائی سن لو, یہ سیکھ لو, مدرسے میں تجھے نہیں سکھایا یہ باتیں. قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں, ایک ترتیب نزول ہے, ایک ترتیب تلاوہ ہے یا ترتیب جمع ہے. ترتیب نزول اور ہے, ترتیب جمع اور ہے. کیا ترتیب جمع یا ترتیب تلاوہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. آپ کہتے ہو نا, مجھے تعجب ہے کہ آپ نے میری باتیں آپ نے اس پہ توجہ نہیں کی. ملاحظہ کریں, میں 1-2 قول آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے اعلام کی کتب سے. یہ کتاب ہے التخبیر فی علم التفسیر. آپ نے یہ کتاب نہ دیکھا ہے نہ آپ کے اساتید نے مدرسے میں, جس مدرسے میں آپ رہتے تھے نا دن رات, دن کو بھی رات کو بھی, وہاں پر یہ اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ ترتیب تحبیر فی علم التفسیر للسیوطی, چاپ دار العلوم. یہاں پر اس کتاب میں, یہ اب ڈر گیا بھائی کہ مدرسے میں کی بات ہو رہی ہے, فوراً ڈر جاتا. ترتیب فی الآیہ والسور, ترتیب قرآن کریم کے آیات کی ترتیب اور سورتوں کی ترتیب. دیکھو پھر شروع ہو گیا بھائی, پھر شروع ہو گیا. مدرسے کی بات آتی ہے ڈر جاتا. ہم نے کون سی غلط بات سن لو بھائی. آپ ادھر حوضہ ذهب قوم کیا کرتے تھے؟ ذهب قوم الى الثاني, کہتے ہیں کہ یا ترتیب آیات اور سور کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, یا باجتہاد من الصحابہ, یا صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ذهب قوم الى الثاني, علماء کے ایک بڑی جماعت کہتے ہیں یہ صحابہ کا اجتہاد ہے. ترتیب آیات صحابہ کا اجتہاد ہے, اور اس کا دلیل بھی ہے قرآن مجید, ابن عباس کی حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے پاس ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں بخاری مسلم سے کہ ترتیب آیات یہ اجتہاد صحابہ ہے. پر ہم مان بھی لینا کہ اجتہاد صحابہ نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. ادھر دیکھو یار, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, مجھے دوبارہ دہرانا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دیا. اور بھئی ہم مان بھی لینا کہ ترتیب اللہ کی جانب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. اور بھئی یہ قرآن مجید کے اسالیب میں سے یہ کیا ہے, الاعتراض. یہ ابھی اس نے کتنے وقت ضائع کیا, کہتا ہے اگر آپ مان لیں کہ یہ قرآن جو آپ کے گھر میں پڑھا ہے اس کے روح سے تو ازواج شامل ہے. نہیں ہے شامل, اسی ترتیب کے روح سے بھی ازواج شامل نہیں ہے. البرہان فی علوم القرآن فی اسالیب القرآن و فنونہ البلیغہ, اس میں ملاحظہ کریں القسم الثانی والعشرون, 22واں فن بلاغت قرآن کی کیا ہے, جملہ معترضہ. ان یعطى فی اثناء کلام او کلامین بشيء يتم الغرض الأصلي بدونه فيكون فاصلا بين الكلام وكلامين, کہ ایک کلام یا 2 کلاموں کے درمیان ایک اجنبی مطلب کو لایا جاتا ہے کہ وہ بیچ میں فاصل ہوتا ہے. اس کی مثال کیا ہے, مثال میں نے آپ کو دی ہے نا, یہ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها. یہ ما قبل یہاں اس کے ساتھ متصل ہے, یہ بیچ میں لا تکلف نفس الا وسعها, یہ جملہ معترضہ ہے. جب جملہ معترضہ قرآن سے ثابت ہو گیا, اگر ما قبل اور ما بعد ازواج سے خطاب ہے, بیچ میں وسط میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے خطاب ہو, تو ازواج سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے جملہ معترضہ ثابت کیا.
ایک موضوع. دوسرا دلیل جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور آپ ماشاءاللہ بھول گئے, وہ کیا تھا؟ خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ. کیوں آپ توجہ نہیں دے رہے؟ مجھے دوبارہ تکرار کرنا پڑتا ہے. کیوں جواب نہیں دیا تم نے اس کا؟ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی. یہ ہنس رہا ہے. دانت نہ نکالو, رو لو اپنی حالت پہ. مدرسے میں تجھے نہیں سکھایا نا, مدرسے میں نہیں سکھایا نا یہ باتیں. یہ دیکھو النوع الثانی والعشرون خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ. پھر اس کے بہت سارے مثالیں بھی دیا جاتا ہے نا. مجھے 5 منٹ مزید دے دو, میں اس کے لیے مثالیں آپ کو دے دوں گا. قرآن مجید میں صدر آیہ کسی سے خطاب ہے, ذیل آیہ کسی اور سے خطاب ہے. اگر ایک آیہ میں ازواج سے خطاب ہے, پھر اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے خطاب ہے, پھر ازواج سے خطاب ہے, تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. اس میں اس کی وجہ سے ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے مولوی. اس کے علاوہ بھی میرے پاس دلائل ہیں فنون بلاغت سے, لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے, میں اس کو نہیں بتاتا. اچھا, اب آتے ہیں اس بات کی طرف میرے محترم ناظرین کہ جب ثابت ہوا, مولوی صاحب مناظر ہونے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر ہم نے قرآن سے ثابت کیا کہ اہل بیت علیہ السلام معصوم امام ہے قرآن سے, تو ابو بکر عمر کی خلافت بدعت ہے, اور ان کی خلافت کو صحیح کہنے والا بھی وہ خود بھی بدعتی کافر ہے. آپ نے سوال سے بھاگ گئے تھے, جواب نہیں دیا, لیکن جواب سب کے لیے واضح ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ اہل بیت پنجتن پاک, ان کا ہر فعل صحیح, سب انبیاء سے برتر. جو نبی کی عصمت ہے, جس طرح اللہ نے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک بنایا, اسی طرح امام علی علیہ السلام کو, فاطمہ الزہرا کو, امام حسن امام حسین علیہ السلام کو پاک بنایا, اور ان سے ہر بری چیز کو, بری حرکت کو, بری فعل کو, بری قول کو دور کیا. خود اللہ نے دور کیا, خود اللہ نے ان کو معصوم بنایا. تو ان کا ہر فعل صحیح, ان کا ہر امر صحیح, ان کا ہر نہی صحیح, ان کا ہر قول واجب الاتباع. اسی کو امامت کہتے ہیں. امامت ان کے قرآن سے ثابت ہو گئی. پھر ابو بکر عمر کی امامت اور اس کو امام ماننے والے کا کفر ثابت ہو گیا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ پہلا نتیجہ ہے کہ آپ کی مذہب چلی گئی اساسی سے. اس کا جواب دینا, جواب نہیں دے سکو گے نا, اسی لیے ہنس رہے ہو, دانت اسی لیے نکال رہے ہو کہ تیرے پاس کا جواب نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں بقیہ 9 اماموں کی امامت کہاں سے آ گئی؟ یہی سوال ہے نا. اور امام حسن علیہ السلام اور بقیہ سادات جو ہیں وہ بھی تو اولاد رسول ہے, وہ کیوں معصوم نہیں ہے؟ اس کا جواب اب میرے پاس صرف 90 سیکنڈ ہے, میں اس کا جواب مختصر سے دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت جب یہ آیا اتری تھی, امام حسین علیہ السلام کی شادی نہیں تھی, اور ان کا فرزند عظیم الشان حضرت امام علی بن الحسین سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی. اگر ان کی ولادت ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور کملی کے نیچے داخل کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو ضرور کملی کے نیچے داخل کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس تو یہ تو ثابت ہے کہ پہلا امام علی علیہ السلام ہے, معصوم ہے نبی کی طرح. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصمت میں سب انبیاء سے برتر ہیں, اسی طرح میرے مولا علی علیہ السلام, کیونکہ ان کی عصمت نبی کے عصمت کے برابر ہے, ان کی تطہیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تطہیر کے برابر ہے, تمام انبیاء سے ان کی عصمت افضل ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت تمام انبیاء سے افضل ہے, حسنین علیہ السلام کی عصمت تمام انبیاء سے افضل ہے. میں مزید اپنا وقت لوں گا, انشاءاللہ اگلی ٹرم میں بیان کروں گا.